أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم جنات تجري من تحتها الأنهار ذلك الفوز الكبير إن بطش ربك لشديد إنه هو يعيد وهو الغفور الودود ذو العرش المجيد فعال لما يريد هل أتاك حديث الجنود فرعون وثمود بل الذين كفروا في تكذيب والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ آمنت بالله صدق اللہ العظیم اس لیے جدا ہے فاطمہ، اس لیے جدا ہے فاطمہ، اس لیے جدا ہے فاطمہ، رحمت خدا ہے فاطمہ، رحمت خدا ہے فاطمہ۔ ہم کو غوث پاک مل گئے، ہم کو غوث پاک مل گئے، ہم کو غوث پاک مل گئے، یہ تیری عطا ہے فاطمہ، یہ تیری عطا ہے فاطمہ، یہ تیری عطا ہے فاطمہ۔ ہم کو مخدوم پاک مل گئے، ہم کو مخدوم پاک مل گئے، ہم کو مخدوم پاک مل گئے، یہ تیری عطا ہے فاطمہ، یہ تیری عطا ہے فاطمہ، یہ تیری عطا ہے فاطمہ۔ ہم کو تاج والے مل گئے، ہم کو تاج والے مل گئے، ہم کو تاج والے مل گئے، یہ تیری عطا ہے فاطمہ، یہ تیری عطا ہے فاطمہ، یہ تیری عطا ہے فاطمہ۔ ہم کو سید جلال مل گئے، ہم کو سید جلال مل گئے، ہم کو سید جلال مل گئے، یہ تیری عطا ہے فاطمہ، یہ تیری عطا ہے فاطمہ،
یہ تیری عطا ہے فاطمہ، یہ تیری عطا ہے فاطمہ۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و نبینا حبیبنا مولانا محمد وبارک وسلم۔ صلاۃ و سلام یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ چھوٹا ہو یا بڑا ہو ادب سے ملا کرو، چھوٹا ہو یا بڑا ہو ادب سے ملا کرو، سنت نبی کی تم بھی ادا کر لیا کرو، سنت نبی کی تم بھی ادا کر لیا کرو، اپنے پڑوسیوں کی حفاظت کیا کرو، اپنے پڑوسیوں کی حفاظت کیا کرو، اپنے پڑوسیوں کی حفاظت کیا کرو، ہم بھی مدینہ جانے کی رکھتے ہیں آرزو، ہم بھی مدینہ جانے کی رکھتے ہیں آرزو، اے حاجیو ہمارے لیے بھی دعا کرو، اے حاجیو ہمارے لیے بھی دعا کرو، اے حاجیو ہمارے لیے بھی دعا کرو، کنکر اٹھائیے تو نگینا دکھائی دے، کنکر اٹھائیے تو نگینا دکھائی دے، بغداد سے چلوں تو مدینہ دکھائی دے، بغداد سے چلوں تو مدینہ دکھائی دے۔ السلام علیکم۔ یہ ہمارے حاجی سہیل پٹیل صاحب کی بھی طاقت نہیں تھی کہ یہ محفل سجا لیں، لیکن یہ بزرگوں کی طاقتیں ہیں جو اپنے دیوانوں کو یہاں بلا لیا کرتے ہیں۔ اس لیے تو کسی نے کہا ہے کہ ایسا لگتا ہے کہ بدر منیر آئیں گے، ایسا لگتا ہے کہ بدر منیر آئیں گے، آج محفل میں پیران پیر آئیں گے، آج محفل میں پیران پیر آئیں گے، اور آج مہمان ہوں گے علی المرتضیٰ، آج مہمان ہوں گے علی المرتضیٰ، آج گھر اپنے روشن ضمیر آئیں گے، آج گھر اپنے روشن ضمیر آئیں گے، اور کیا بگاڑے گا طوفان اس کا بھلا، کیا بگاڑے گا طوفان اس کا بھلا، جب مدد کو میرے دستگیر آئیں گے، جب مدد کو میرے دستگیر آئیں گے۔ اور حضرات گرامی، آج کی یہ محفل جو ہم نے سجائی ہے، ہمارا تذکرہ عرش عظیم پر پہلے ہوتا ہے۔ پروردگار عالم فرما رہا ہے فرشتوں سے، دیکھو میرے محبوب کی محفل سجائی جائے گی، وہاں کون کون آنے والا ہے ان کا نام نوٹ کر لیا جائے، ان کو انویٹیشن کارڈ دے دیا جائے، تو ہمارا تذکرہ عرش عظیم پر پہلے ہو جایا کرتا ہے، کیونکہ یہ آج کی محفل پاک کئی سرکاروں کی نسبت سے رکھی ہے۔ آئیں ہم بارگاہ مولا حسین میں منقبت کے چند اشعار پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں۔ ٹوٹے ہوئے دلوں کا
سہارا حسین ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ڈوبے نہ جو فلک پہ وہ تارا حسین ہے۔ حضرات، کون حسین؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں میرا حسین، فاروق اعظم فرماتے ہیں میرا حسین، عثمان غنی فرماتے ہیں میرا حسین، مولا علی فرماتے ہیں میرا حسین، اور جب میرے آقا فرماتے ہیں تو اس انداز میں فرماتے ہیں الحسین منی وانا من الحسین، حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں۔ اور آج کی یہ محفل پاک جو ہم حسین پاک کی نسبت سے کر رہے ہیں، ہماری آواز حاجی سہیل پٹیل کے گھر سے نکل کر جب کربلا میں امام حسین کے منبر و محراب سے ٹکرائے گی تو کہے گی اے حسین اعظم، تمہارے ماننے والے آج بھی زندہ ہے اور تمہاری محفلیں سجا رہے ہیں۔ اسی لیے تو کسی نے کہا ہے کہ ٹوٹے ہوئے دلوں کا سہارا حسین ہے، ڈوبے نہ جو فلک پہ وہ تارا حسین ہے۔ اور یہ بھی تمہیں خیال نہ آیا یزیدیو، یہ بھی تمہیں خیال نہ آیا یزیدیو، سرکار دو جہاں کا نواسا حسین ہے، سرکار دو جہاں کا نواسا حسین ہے۔ سرکار امام حسین سے لڑنے کے لیے کربلا کے میدان میں کون آئے تھے؟ کیا وہ RSS کے لوگ تھے؟ کیا بجرنگ دل کو لوگ تھے؟ کیا شیو سینا کے لوگ تھے؟ نہیں، ارے وہ کلمہ پڑھنے والے لوگ تھے، وہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام لیوا لوگ تھے۔ لیکن یہ کیسے یزیدی تھے؟ اسی لیے ہمیں حکم آیا کہ کوئی بھی جب سیاست میں کھڑا ہو، لیڈرشپ جس کی ابھر رہی ہو اور جس کو آپ کو ووٹ دینا ہو تو اس کو دیکھیں اس کا کیریکٹر کیسا ہے، اس کا ایمان کیسا ہے، اس کے اخلاق کیسے ہیں، اس کے تمام زندگی کے تمام پہلو کیسے ہیں۔ اگر میرے حسین چاہتے کربلا کے میدان میں حسین اعظم کا جھگڑا کس بات کا تھا؟ کیا وہ خانہ کعبہ کا جھگڑا تھا؟ کیا نماز کا جھگڑا تھا؟ کیا روزے کا جھگڑا تھا؟ کیا حج و زکوٰۃ کا جھگڑا تھا؟ نہیں، وہ یزید حسین اعظم سے ووٹ مانگ رہا تھا، ایک بیعت مانگ رہا تھا، آپ کا ہاتھ مانگ رہا تھا۔ اور حسین کس سے مانگ رہا تھا؟ کیا کہہ رہا تھا؟ سخی بابا کے لال ہو دے دو، سخی نانا کے نواسے ہو دے دو، سخی ماں کے بیٹے ہو دے دو، سخی علی کی لال ہو دے دو۔ اور کس سے کہہ رہا ہے؟ جو 3 دن کے بھوکے ہیں، 3 دن سے پیاسے ہیں، جن کے گھر میں 3 دن سے چولہا نہیں جلا ہے۔ اور کون مانگ رہا ہے؟ جس کا قبضہ نہر فرات پر ہے۔ کون مانگ رہا ہے؟ جس کا قبضہ کوفہ کے گورنر ہاؤس پر ہے۔ کون مانگ رہا ہے؟ جس کا قبضہ پورے ایران و عراق پر ہے۔ کیا کہہ رہا ہے؟ حسین دے دو، حسین دے دو، حسین دے دو، حسین دے دو۔ ہم نے کہا یزید تو ان سے ہاتھ مانگ رہا ہے جن کے گھر میں 3 دن سے چولہا نہیں جلا ہے، تو آج بھی یزیدیت کہنے پر مجبور ہے۔ ارے اقتدار پر یزید کا قبضہ ہے، اسلام پر حسین کا قبضہ ہے۔ تب تو کسی نے کہا ہے کہ یہ بھی تمہیں خیال نہ آیا یزیدیو، سرکار دو جہاں کا نواسا حسین ہے۔ اور بزم رسول پاک میں دیکھا ہے راز نے، بزم رسول پاک میں دیکھا ہے راز نے، کیا سرکار ہیں چراغ اور اجالا حسین ہے،
سرکار ہیں چراغ اور اجالا حسین ہیں۔ آئیے بارگاہ تاج الاولیاء میں بھی منقبت کے چند اشعار پیش خدمت ہے، آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ اور آج ہی الحمدللہ یہ خادم بھی حضور سرکار تاج الاولیاء کی چوکھٹ چوم کر آیا ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ سرکار تاج الاولیاء کی بھی بارگاہ میں اپنی خراج عقیدت پیش کروں، آپ حضرات سماعت فرمائیں۔ سراپا محبت میرے تاج والے، سراپا محبت میرے تاج والے، ولی با کرامت میرے تاج والے۔ ایک کرامتیں ہوں تو بیان کی جائیں، سرکار کی ہزاروں کرامتیں ہیں، اور میں کہتا ہوں یہ راتیں کم پڑ جائیں گی لیکن سرکار کی کرامتیں کم نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ جنہیں اللہ نے ہفت اقلیم کا شہنشاہ بنا دیا ہو، وہ صرف اس دنیا کے ہی شہنشاہ نہیں، وہ ساتوں زمین کے بھی شہنشاہ ہے، وہ ساتوں آسمان کے بھی شہنشاہ ہے۔ خود کہا کرتے ہیں، ہو جی سراج السالکین کون ہے؟ ہم ہیں۔ ہاں جی تاج العارفین کون ہیں؟ ہم ہیں۔ ارے جن کی شان جب سرور شاہ بابا دیکھتے ہیں تو یوں ارشاد فرماتے ہیں کہ ہست دربار خدا دربار تاج الاولیاء، ہست دیدار خدا دیدار تاج الاولیاء، اور ہر بلائے ناگہانی سر سے سرور ٹل گئی جب کہا میں نے کہ یا سرکار تاج الاولیاء۔ سراپا محبت میرے تاج والے، ولی با کرامت میرے تاج والے، اور یہی کہہ رہی ہیں وضو کر کے آنکھیں، یہی کہہ رہی ہیں وضو کر کے آنکھیں، کرا دے زیارت میرے تاج والے، کرا دے زیارت میرے تاج والے، اور کہے روز محشر دیوانے یہ ان کے، کہے روز محشر دیوانے یہ ان کے، دلائیں گے جنت دلائیں گے جنت میرے تاج والے۔ ماشاءاللہ حضرت کی آمد ہے، آئیے حضرت ماشاءاللہ بہت اچھا پڑھ رہے ہیں جی۔ مزار مقدس پہ حاضر ہوا ہوں، مزار مقدس پہ حاضر ہوا ہوں، کرو چشم رحمت میرے تاج والے، کرو چشم رحمت میرے تاج والے، اور شفاعت کرائیں گے ہم کو یقین ہے، شفاعت کرائیں گے ہم کو یقین ہے، بروز قیامت میرے تاج والے، بروز قیامت میرے تاج والے۔ آج جب سرکار تاج الاولیاء کی یہ محفل سجی ہے تو میرا دل کہہ رہا ہے کہ جنہیں بغداد جانے کی تمنا ہے یہیں آؤ، جنہیں بغداد جانے کی تمنا ہے یہیں آؤ، میرا دل کہہ رہا ہے غوث اعظم بھی یہیں ہوں گے، میرا دل کہہ رہا ہے غوث اعظم بھی یہیں ہوں گے، اور مہک رہی ہے فضا وہ ضرور آتے ہیں، بتا رہی ہے یہ خوشبو حضور آتے ہیں، اور فراز عرش سے چھن چھن کے نور آتے ہیں، کلیم کہنے لگے رشک طور آتے ہیں، اور زباں کے ساتھ اگر دل کا بھی تعلق ہو جہاں پکارو وہیں پر حضور آتے ہیں۔ ہے یہ اپنا عقیدہ، یہ اپنا ایمان ہے،
مدد کے واسطے آقا ضرور آتے ہیں، اور جو دل سے حضرت تاج الورا کا نام لیتے ہیں، جو دل سے حضرت تاج الورا کا نام لیتے ہیں، فرشتے ان کے گرتے بازوؤں کو تھام لیتے ہیں، فرشتے ان کے گرتے بازوؤں کو تھام لیتے ہیں، اور امیر شہر بھی ان سے ادب سے بات کرتا ہے، امیر شہر بھی ان سے ادب سے بات کرتا ہے، جو اس دربار کی خیرات صبح و شام لیتے ہیں، اور نبی کے چاہنے والے ہیں جتنے تن کے بیٹھے ہیں، جو دھوکے سے چلے آئے ہیں، ویسے تو ماشاءاللہ سب دل سے آئے ہیں، کوئی دھوکے سے نہیں آیا ہے، سب دعوت پر آئے ہیں، لیکن وہ شعر ان لوگوں کے لیے بھی ہے جو نہیں آئے، جو دھوکے سے آ جایا کرتے ہیں، جو دھوکے سے چلے آئے ہیں وہ بے من کے بیٹھے ہیں، اور سبھی لوگوں سے کہہ دو کہ جلدی چلے آئیں، میرے تاج الورا دیکھو یہاں دلہا بن کے بیٹھے ہیں۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم۔ منقبت حضور مخدوم سینا علی الرحمہ کے سماعت کریں۔ بفیض شاہ جیلانی میرے مخدوم سمنانی، 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 مٹا دو شر نفسانی میرے مخدوم سمنانی، مٹا دو شر نفسانی میرے مخدوم سمنانی، بفیض شاہ جیلانی میرے مخدوم سمنانی۔ اور یہ بھی شعر سماعت کریں۔ مقدر ساتھ دے دے اور اجازت ہو تو پھر ایک دن، مقدر ساتھ دے دے اور اجازت ہو تو پھر ایک دن، مقدر ساتھ دے دے اور اجازت ہو تو پھر ایک دن، کروں گا میں بھی دربانی میرے مخدوم سمنانی، کروں گا میں بھی دربانی میرے مخدوم سمنانی، کروں گا میں بھی دربانی میرے مخدوم سمنانی، بفیض شاہ جیلانی میرے مخدوم سمنانی، اور فقط جن و بشر کیا ہیں تیرے در کی ملائک بھی، فقط جن و بشر کیا ہیں، فقط جن و بشر کیا ہیں تیرے در کی ملائک بھی، فقط جن و بشر کیا ہیں تیرے در کی ملائک بھی، فقط جن و بشر کیا ہیں، فقط جن و بشر کیا ہیں تیرے در کی ملائک بھی، کیا کرتے ہیں نگرانی میرے مخدوم سمنانی، کیا کرتے ہیں نگرانی میرے مخدوم سمنانی، بفیض شاہ جیلانی میرے مخدوم سمنانی،
اور تیرے دربار سے خالی نہیں لوٹا کوئی منگتا، تیرے دربار سے خالی نہیں لوٹا کوئی منگتا، تیرے دربار سے خالی نہیں لوٹا کوئی منگتا، سخی ہو خوب سخی ہو خوب دانی، سخی ہو خوب ہو دانی میرے مخدوم سمنانی، سخی ہو خوب ہو دانی میرے مخدوم سمنانی، بفیض شاہ جیلانی میرے مخدوم سمنانی۔ اور یہ بھی شعر سماعت کرے، محبتوں کے ساتھ بولے سبحان اللہ۔ طفیل شاہ خوباں اور علی حسنین و زہرا کے، طفیل شاہ خوباں اور علی حسنین و زہرا کے، طفیل شاہ خوباں اور علی حسنین و زہرا کے، مٹے میری پریشانی میرے مخدوم سمنانی، میرے مٹے میری پریشانی میرے مٹے سب کی پریشانی میرے مخدوم سمنانی، طفیل شاہ خوباں اور علی حسنین و زہرا کے، طفیل شاہ خوباں اور علی حسنین و زہرا کے، مٹے سب کی پریشانی میرے مخدوم سمنانی، مٹے سب کی پریشانی میرے مخدوم سمنانی، بفیض شاہ جیلانی میرے مخدوم سمنانی۔ آخری شعر محبتوں کے ساتھ سماعت کریں۔ شفا پاتے ہیں شفا پاتے ہیں مرد و زن تیرے دربار میں جا کر، شفا پاتے ہیں شفا پاتے ہیں مرد و زن تیرے دربار میں جا کر، شفا پاتے ہیں مرد و زن تیرے دربار میں جا کر، وہ در تیرا ہے لاسانی میرے مخدوم سمنانی، وہ در تیرا ہے لاسانی میرے مخدوم سمنانی، بفیض شاہ جیلانی میرے مخدوم سمنانی۔ السلام علیکم۔ مظہر نور خدا سرکار تاج الاولیاء، مظہر نور خدا سرکار تاج الاولیاء، مظہر نور خدا سرکار تاج الاولیاء، جلوہ شمس و ضحیٰ سرکار تاج الاولیاء، جلوہ شمس و ضحیٰ سرکار تاج الاولیاء، مالک علم لدنی پیکر صبر و رضا، مالک علم لدنی پیکر صبر و رضا، تیور شیر خدا
سرکار تاج الاولیاء تیور شیر خدا سرکار تاج الاولیاء مظہر نور خدا سرکار تاج الاولیاء جلوہ شمس و ضحیٰ سرکار تاج الاولیاء روشنی جس کی ولایات کی ہے پھیلی چار سو روشنی جس کی ولایات کی ہے پھیلی چار سو وہ چراغ فاطمہ سرکار تاج الاولیاء وہ چراغ فاطمہ سرکار تاج الاولیاء مظہر نور خدا سرکار تاج الاولیاء جلوہ شمس و ضحیٰ سرکار تاج الاولیاء زہد و تقوی پارسائی میں یقیناً آپ ہے زہد و تقوی پارسائی میں یقیناً آپ ہے نائب غوث الورا سرکار تاج الاولیاء نائب غوث الورا کار تاج الاولیاء اور توجہ چاہوں گا یہ شعر پر بیٹھے بیٹھے ہی کرا دیتے ہیں کعبے کا طواف بیٹھے بیٹھے ہی کرا دیتے ہیں کعبے کا طواف جان لو اس سے ہے کیا سرکار تاج الاولیاء جان لو اس سے ہے کیا سرکار تاج الاولیاء ناز کر اپنے مقدر پر اے شہر ناگپور ناز کر اپنے مقدر پر اے شہر ناگپور تجھ میں ہے جلوہ نما سرکار تاج الاولیاء تجھ میں ہے جلوہ نما سرکار تاج الاولیاء حشر تک پھول پھلے مسلک احمد رضا حشر تک پھول پھلے مسلک احمد رضا ہے یہی دل کی دعا سرکار تاج الاولیاء ہے یہی دل کی دعا سرکار تاج الاولیاء اور مقطع کا شعر حاضر کروں ہر طرف پھیلی ہے جو گلزار کی یہ نکہت ہر طرف پھیلی ہے جو گلزار کی یہ نکہت آپ ہی کی ہے عطا
سرکار تاج الاولیاء آپ ہی کی ہے عطا، سرکار تاج الاولیاء مظہر نور خدا، سرکار تاج الاولیاء جلوہ شمس و ضحیٰ، سرکار تاج الاولیاء۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ ماشاء اللہ، جشن سرکار تاج الاولیاء کے عرس کے مبارک موقع پر ہمدرد قوم و ملت برادر گرامی وقار حضرت حاجی سہیل پٹیل اشرفی صاحب قبلہ کے دولت خانے پر انہوں نے جو محفل کا اہتمام کیا، ہم اس میں حاضری کی سعادتیں حاصل کر رہے ہیں۔ پروردگار عالم ہمارے یہاں بیٹھنا، سننا، پڑھنا سب قبول فرمائے۔ آئیے، یہاں پر خلفائے شیخ الاسلام والمسلمین بھی موجود ہیں۔ میں انہی کے لکھے ہوئے مشہور زمانہ کلام سے حصول برکت کے لیے پہلے نعت پاک کے چند اشعار پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں، اس سے پہلے جھوم کر درود و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا نبینا و مولانا محمد مبارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ایک مرتبہ اور درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ رب العالمین صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ خدا برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، حضور شیخ الاسلام فرماتے ہیں کہ خدا برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، خدا برتر و بالا ہمیں پتہ کیا ہے، کیا کہ تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے۔ اور وہ فرماتے ہیں کہ جبین حضرت جبریل پر کف پا ہے، جبین حضرت جبریل پر کف پا ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے ابتدا کا یہ عالم تو انتہا کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے۔ اور خدا کے شان جلالو جمال کے صدقے، خدا کے شانو خدا کے شان جلالو جمال کے صدقے، ہر ایک سمت ہے تو ہی تو تیرے سوا کیا ہے، ہر ایک سمت ہے تو ہی
تیرے سوا کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے، اور غم فراق نبی میں جو آنکھ سے نکلے، غم فراق نبی میں، غم فراق نبی میں جو آنکھ سے نکلے، تو خدا ہی جانے ان آنکھوں کا مرتبہ کیا ہے، خدا ہی جانے ان آنکھوں کا مرتبہ کیا ہے، تیرے حبیب مکرم کا مرتبہ کیا ہے، اور جو میری جان سے زیادہ قریب ہیں مجھ سے، جو میری جان سے زیادہ قریب ہیں مجھ سے، انہی کو ڈھونڈ۔ یکے بعد دیگر علماء اکرام ہمارے آج کی اس محفل میں ان کی آمد ہو رہی ہے، سب کا حاجی سہیل پٹیل صاحب قبلہ کی طرف سے استقبال ہے۔ آپ حضرات تشریف رکھیں، علماء اکرام کے چہروں کی زیارت کرتے رہیں۔ تھوڑی دیر بعد مقرر خصوصی حضرت علامہ و مولانا مفتی شمس الزماں صابری صاحب قبلہ دامت برکاتہم القدسیہ کا خطاب بھی ہوگا۔ آپ حضرات تشریف رکھیں۔ میں حضور شیخ الاسلام والمسلمین کا یہ مقدس کلام پیش کرتا ہوں۔ یہ شعر بھی ملاحظہ فرما لیں، ایک مرتبہ مچل کے کہہ دیجئے سبحان اللہ، کہ جو میری جان سے زیادہ قریب ہیں مجھ سے، جو میری جان سے زیادہ قریب ہیں مجھ سے، تو انہی کو ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ہوا کیا ہے، انہی کو ڈھونڈ رہا ہوں، مجھے ہوا کیا ہے، اور چلو دیار مدینہ جو دیکھنا چاہو، جو چلو دیار مدینہ جو دیکھنا چاہو، زمین سے عرش معلیٰ کا فاصلہ کیا ہے، زمین سے عرش معلیٰ کا فاصلہ کیا ہے۔ اور حضور شیخ الاسلام یہ فرماتے ہیں شعر میں، ملاحظہ فرمائیں کہ سمجھ نہ پائے، سمجھ بخاری پڑے کہ بھی شان محمد عربی، بخاری پڑھے کہ بھی شان محمد عربی، سمجھ نہ پائے اگر تم تو پھر پڑھا کیا ہے، سمجھ نہ پائے
اگر تو پھر پڑھا کیا ہے میرے رسول معظم کا مرتبہ کیا ہے اور وہ دیکھو گنبد خضرا ہے روبرو تیرے وہ دیکھو گنبد خضرا ہے روبرو تیرے تو نثار کر دے دل و جان دیکھتا کیا ہے نثار کر دے دل و جان دیکھتا کیا ہے انہی کو ڈھونڈ رہا ہوں مجھے ہوا کیا ہے اور مقطع ملاحظہ فرمائیں کہ کھڑا ہے اختر آسی در مقدس پر کھڑا ہے اختر آسی در مقدس پر حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے حضور آپ کی رحمت کا فیصلہ کیا ہے انہی کو ڈھونڈ رہا ہوں مجھے ہوا کیا ہے تو بڑی سرکار تاج الدین بابا 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 دیا کا دوار تاج الدین بابا دیا کا دوار تاج الدین بابا بڑی سرکار تاج الدین بابا اور شعر ملاحظہ فرمائیں کہ میرے سوامی ہیں میرے متر بندھو میرے سوامی ہیں میرے متر بندھو میرے سوامی ہیں میرے متر بندھو اور میرا پریوار تاج الدین بابا میرا پریوار تاج الدین بابا دیا کا دوار تاج الدین بابا اور ہے جیون پتھ پہ چلنا کشٹ دائی ہے جیون پتھ پہ چلنا کشٹ دائی ہے جیون پتھ پہ چلنا کشٹ دائی کرو دھار تاج الدین بابا کرو دھار تاج الدین بابا
دیا کا دوار تاجالدین بابا، اور ہے مانو جاتی کے کلیان ہیتو، ہے مانو جاتی کے کلیان ہیتو، ہے مانو جاتی کے کلیان ہیتو، تیرا اوتار تاجالدین بابا، تیرا اوتار تاجالدین بابا، اور ہے لاکھوں بے سہاروں کا سہارا، ہے لاکھوں بے سہاروں کا سہارا، ہے لاکھوں بے سہاروں کا سہارا، تیرا دربار تاجالدین بابا، تیرا دربار تاجالدین بابا۔ اور بطور خاص یہ شعر بھی ملاحظہ فرمائیں کہ جو بھکشو کے بن کے آئے در پہ اس کے، جو بھکشو کے بن کے آئے در پہ اس کے، کرے بھرے بھنڈار تاجالدین بابا، بھرے بھنڈار تاجالدین بابا، اور کسی بھی دھرم کے ہو کر رہیں سب، کسی بھی دھرم کے ہو کر رہیں سب، کسی بھی دھرم کے ہو کر رہیں سب، تیرا ستکار تاجالدین بابا، تیرا ستکار تاجالدین بابا، اور نہ کیول میں تمہارا پریم روگی، نہ کیول میں تمہارا پریم روگی، نہ کیول میں تمہارا پریم روگی، یہ سب سنسار تاجالدین بابا، یہ سب سنسار تاجالدین بابا، اور شفا بخشے مریض لا دوا ہے، شفا بخشے کہ مریض لا دوا ہے، کون کہ تیرا بیمار تاجالدین بابا، تیرا بیمار تاجالدین بابا، دیا کا دوار تاجالدین۔ صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ۔ قابل مبارکباد ہیں ہمارے حاجی سہیل پٹیل صاحب اور ان کے تمام اعوان و انصار، جنہوں نے سرکار تاج الاولیاء کے عرس مبارک کی اس محفل کا انعقاد کیا، اور ابھی منظوم خراج عقیدت ہمارے قاری رئیس صاحب، جو کیا کہتے ہیں زندگی بھر اگر پڑھتے رہیں تو آواز ان کی نہیں بیٹھتی ماشاءاللہ، یہ خاص کرم ہے بزرگوں کا ان پر۔ اور ہمارے قاری نوشاد صاحب وغیرہ اور مفتی صاحب قبلہ تشریف لائے ہیں، تو میں بس جو قاری صاحب نے ابھی فرمایا کہ وہ مریض لا دوا والا، تو اچھا نہ کر سکیں گے گر آئیں گے مسیحا،
اچھا نہ کر سکیں گے گر آئیں گے مسیحا، اچھا نہ کر سکیں گے گر آئیں گے مسیحا، جو چشم کا ہے تیری بیمار تاج والے، جو چشم کا ہے تیری بیمار تاج والے۔ اور ایک دعائیہ کلمہ پیش کر رہا ہوں کہ گرداب رنج و غم میں، گرداب رنج و غم میں کشتی میری پھنسی ہے، گرداب رنج و غم میں کشتی میری پھنسی ہے، کر دیجئے خدارا اب پار تاج والے، کر دیجئے خدارا اب پار تاج والے، مالک ہیں تاج والے مختار تاج والے۔ اور یہ سرکار تاج الاولیاء خاندان اہل بیت کے چشم و چراغ ہے۔ میں کل بارگاہ سرکار تاج الاولیاء میں وہ کیا کہتے ہیں پورا شجر نسب بیان کیا، اسی میں تھوڑی سی آواز متاثر ہو گئی کہ یہ سرکار تاج الاولیاء چونکہ خواہش تھی کہ احمد میں دم اسی کا، احمد میں دم اسی کا، آ جائے میرے مولا سن لے جو ایک بار میری گفتار تاج والے۔ سرکار تاج الاولیاء کا بڑا کرم ہے کہ زمانہ مجھے پیار سے دیکھتا ہے، ہوا جب سے تیرا کرم تاج والے۔ یہ سرکار تاج الاولیاء وہاں سے لے کر فیوز و برکات لاتے ہیں اور مخلوق خدا میں تقسیم کرتے ہیں۔ قاری صاحب کی ابھی وہ ہندی بھاشا میں جو نعت وہ منقبت تھی ماشاءاللہ بالکل بہت خوب منقبت تھی کہ سرکار تاج الاولیاء میرے آقا نے جو حجت الوداع کے موقع پر خطبہ فرمایا تھا کہ کسی عربی کو عجمی پر، کسی گورے کو کالے پر، کسی امیر کو غریب پر، یعنی یہ مواسات کا دو درس میرے آقا نے دیا تھا۔ میرے سرکار تاج الاولیاء اسی مشن کو پوری زندگی بڑھاتے رہے، اپنے نانا کے اسی مشن پر کام کرتے رہے، یہ ہیں اسی خاندان کے۔ تو دیکھیے حضرت تاج الورا، حضرت تاج الورا چراغ خاندان پنجتن، یادگار پنجتن نام و نشان پنجتن، یادگار پنجتن نام و نشان پنجتن، اور شاہ تسلیم و رضا ابن شہید کربلا، شاہ تسلیم و رضا ابن شہید کربلا، خواجہ گلگوں قبا روح روان پنجتن، خواجہ گلگوں قبا روح روان پنجتن، اور نیر برج سیادت گوہر تاج شرف، نیر برج سیادت گوہر تاج شرف، اے گل زہرا بہار بوستان پنجتن، اے گل زہرا بہار بوستان پنجتن۔ اور آخری شعر ملاحظہ فرمائیں کہ قبلہ ایمان و دین، قبلہ ایمان و دین نقش قدوم اہل بیت، قبلہ دیکھیے یہ قبلہ دی مفتی صاحب تشریف فرما ہے، قبلہ اور یہ جو ہمارے نماز کا بھی قبلہ ہے نا، جو پہلے قبلہ اول تھا نہ اس کی طرف کل ہم تھے، اور آج جو کعبہ ہے اس کی طرف آج ہم ہیں، جدھر رخ مصطفیٰ وہی عاشقوں کا قبلہ، جدھر رخ مصطفیٰ وہی عاشقوں کا قبلہ، قبلہ ایمان و دین نقش قدوم اہل بیت، اور کعبہ مقصود بے دم آستان پنجتن، کعبہ مقصود بے دم آستان پنجتن۔ سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں دعا ہے کہ سرکار تاج الاولیاء نے کتنوں کو سنوارا ہے۔ وہ سرور بابا تاجی نے جو کہا کہ جو خرابات جہاں تھے آپ کی سرکار سے بن کے وہ نکلے درے شہوار تاج الاولیاء، اور اس کو عزت بادشاہ وقت سے بڑھ کر ملی جس کو بخشی آپ نے دستار تاج الاولیاء۔ اور سرکار تاج الاولیاء کی بارگاہ میں جیسے کوئی بھی جاتا تو آپ اس پر اپنے کرم کی برسات فرماتے، کسی بھی مذہب و ملت کا ہو سرکار تاج الاولیاء، اور سب کوئی آتے، یہاں تک کہ اگر نہ ماننے والے بھی آتے تو ان پر بھی ایسا رنگ چڑھا، کیوں آنے دیتے کہ آؤ جس رنگ میں آؤ، تاج الدین ایسا رنگ چڑھائے گا نا کہ سب رنگ پھیکے پڑ جائیں گے۔ ایک وہ اہل حدیث کے امیر چندر پور کے قاضی نور محمد، قاضی نور محمد، یہ
امیر جماعت تھے اہل حدیث کے، بہت بڑے عالم اور فاضل تھے. جب انہوں نے سنا کہ روشنی جس کی ولایت کی ہے پھیلی 400، وہ چراغ فاطمہ سرکار تاج الاولیاء ناگپور میں رہتا، تو دیکھنے کے لیے آئے کہ دیکھیں کہ وہاں معاملہ کیا ہوتا ہے. جو ہفتے اقلیم کا شہنشاہ ہے ان کے چاہنے والوں کا کیا معاملہ ہے، نماز پڑھتے ہیں کہ نہیں، روزہ رکھتے ہیں کہ نہیں، اور سنتوں پر عمل پیرا ہوتے ہیں کہ نہیں، یہ سب دل میں خیال لے کر آئے. تو شکر درہ میں میرے سرکار تاج الاولیاء قیام پذیر ہیں، تو صف بنی تھی، اسی صف میں کھڑے ہو گئے، اور جیسے ہی دیکھا تو سرکار تاج الاولیاء کے کوئی قدموں میں پڑا ہے، کوئی دست مبارک کا بوسہ لے رہا ہے، کوئی قدم بوسی کر رہا ہے، کوئی سرکار تاج الاولیاء کی منقبت پڑھ رہا ہے، یعنی سب بابا تاج الدین ہی کے گن گا رہے تھے. کہا ہذا شرک، یہاں تو شرک ہو رہا ہے، یہاں تو بہت زیادہ بدعت اور خرافات ہو رہا ہے. اس طرح دل ہی دل میں مشین گن سے کفر و شرک کے فتوے لگا رہا تھا. میرے سرکار تاج الاولیاء تیورے شیر خدا بن کر اٹھے، تیورے شیر خدا بن کر. دیکھنا میرے سرکار، جیسے ابھی قاری صاحب نے بتایا کہ ابتدا یہ ہے تو انتہا کو، سرکار تاج الاولیاء تیورے شیر خدا بن کر اٹھے اور صفوں کو چیرتے ہوئے وہاں پہنچے جہاں اہل حدیث کا امیر قاضی نور محمد کھڑا تھا. جیسے ہی ایک نظر دیکھی، توجہ کا طلب، ایک نظر میرے سرکار نے دیکھی، جبہ پھاڑ دیا، امامہ پھینک دیا، ٹوپی ادھر، کرتا ادھر، بے ہوش ہو کر بابا کے قدموں میں لوٹنے لگا. اللہ جانے، اس کا رسول جانے، بابا تاج جانے، وہ قاضی نور محمد جانے کہ کیا دیکھا کیا نہیں دیکھا، بس قدموں میں بے ہوش ہو کر لوٹنے لگا. اللہ اکبر. بابا سرور تاجی اسی لیے کہتے ہیں خودی سے دور ہو کر وہ خدا کی قرب میں پہنچا، پیا جس باد کش نے ایک ساغر تاج والے کا. شرک کے فتوے لگانے والے، نماز کی عادت تھی، جب ہوش میں آئے تو نماز فرض نہیں تھی، نماز کی عادت تھی. نماز تو ہم پر الحمدللہ فرض ہیں، حضرت تشریف فرما ہے، وہ اہل حدیث بدعقیدوں پر نماز، لیکن نماز کی چونکہ عادت تھی، ہوش میں آئے. ہوش میں آنے کے بعد ادھر ادھر کیا کہتے ہیں بدنے لوٹے سے وضو کیا، اور وضو کرنے کے بعد نماز کو کھڑا ہوا. توجہ سے سننا، اس قاضی نے کیا دیکھا، اہل حدیث کے امیر نے کیا دیکھا. ابھی جو شرک کے فتوے داغ رہا تھا، اب نماز کے لیے کھڑا ہوا تو کہنے لگا الحمدللہ رب العالمین، بابا تاج الدین ایاک نعبد الرحمن الرحیم، بابا تاج الدین مالک یوم الدین، بابا تاج الدین. پوری سورہ فاتحہ اسی تحریف کے ساتھ پڑھا معاذ اللہ. اب میرے سرکار تاج الاولیاء جب قرآن کی تحریف سنی، کیا دیکھا اس نے اللہ جانے. جب قرآن کا بدلنا سنا تو دیکھیے یہ وہ قرآن ہے جس کے خاطر امام عالی مقام نے کرب و بلا کے تپتے ہوئے صحرا میں، نینوا کے لالا زار میدان میں، نیزے اور برچھیوں کے بیچ میں، خنجر و شمشیر کی جھرمٹ میں اپنے جوانوں کی جوانی قربان کر دی، اپنے بچوں کا بچپنا قرآن کے ناموس پر نچھاور کر دیا. لیکن قرآن کی کیا کہتے ہیں عظمت و وقار میں فرق آنے نہ دیا. ہے قول محمد قول خدا، فرمان نہ بدلا جائے گا، بدلے گا زمانہ لاکھ مگر قرآن نہ بدلا جائے گا. میرے سرکار تاج الاولیاء اٹھے اور کیا ہو جی، قرآن درست پڑھتے اور نماز صحیح پڑھتے، ورنہ تاج الدین ہڈی توڑ دیتا. نماز درست پڑھتے قاضی صاحب اور قرآن کو بھی صحیح پڑھتے، ورنہ تاج الدین ہڈی توڑ دیتا. اللہ، یہ میرے سرکار تاج الاولیاء کی نظر کا عالم ہے. جب نظر کا عالم یہ ہے تو سر کا عالم کیا ہوگا؟ نظر کا یہ عالم ہے تو سر کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے بابا سرور تاجی نے جب سرکار تاج الاولیاء کا ٹھوکروں سے مردوں کو جلانا دیکھا، 3 دن کے مرے کتے کو دوڑانا دیکھا، اسٹیشن ماسٹر کے لڑکے کو سرکار تاج الاولیاء نے 20 سال عمر جب بڑھانا دیکھا، اللہ اکبر. اور ترکی کے مضافات میں، جنگ بلقان میں
واقعی میں رہ کر شریک ہونا دیکھا تو بہرے سرکار تاج الاولیاء میں غوطہ زن ہو گئے، اور الفاظ کے صدف میں معانی کے در نایاب کچھ اس طرح بکھیرا: عجب میں خانہ ہے اللہ اکبر تاج والے کا، کہ زاہد پی رہے پیمانہ آ کر تاج والے کا، خودی سے دور ہو کر وہ خدا کی قرب میں پہنچا، پیا جس بادکش نے ایک ساغر تاج والے کا، ابھی قطرے سے بن جائے وہ ایک دریائے بے پایا، کرم ہو جائے جس پر بند پرور تاج والے کا، بسا رہتا ہے سینوں میں پھرا کرتا ہے آنکھوں میں، ہنسی دلکش مسرت خیز منظر تاج والے کا، ازل میں چھوڑ دیتا تخت شاہی بن کے دیوانہ، مقدر دیکھ لیتا گر سکندر تاج والے کا، کوئی پائے نہ پائے ڈھونڈنے سے اس کی قسمت ہے، میری قسمت سے مجھ کو مل گیا در تاج والے کا، اگر کرنی ہے دربانی تو اے دربان جنت آ، در جنت سے دروازہ ہے بہتر تاج والے کا، لبوں نے کی ادھر جنبش ادھر بے جا میں جا آئی۔ یہ سرکار تاج الاولیاء کا معاملہ، لبوں نے کی ادھر۔ اچھا یہ کیوں ایسا ہوتا ہے؟ حدیث قدسی ہے، حضرت تشریف فرما ہے، اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے: عبدی اطعنی اجعلک ربانیہ تکون للشیء کن فیکون، اے بندے تو میری اطاعت و فرما برداری کر، میں تجھے اپنا بنا لوں گا، اور پھر جس شے کو تو کہے گا ہو جا تو ہو جائے گی۔ لبوں نے کی ادھر جنبش ادھر بے جا میں جا آئی۔ یہ دیکھو پر اثر کتنا ہے منتر تاج والے کا، یہ دیکھو پر اثر کتنا ہے منتر تاج والے کا۔ اور بابا سرور تاجی نے سبحان اللہ اپنے قلم اور کیا کہتے ہیں دل و جگر کو ان کے سلام کی کتنی جرت دی ہے، اپنے قلم کو میدان محشر کا نقشہ کھینچا ہے، جہاں سب کے زبان پر نفسی نفسی ہوگا۔ ایک مرتبہ جو بھی یہ میں واقعہ نہیں سنا، یعنی میدان محشر کی حولناکی کو دیکھ کر سب کے زبان پر نفسی نفسی ہوگا، کہیں گے اور نبی اذهبوا الی غیری، میرے نبی کی زباں پہ انا لہا ہوگا۔ بابا سرور تاجی اس حولناکی محشر کو نظر میں رکھتے ہیں، اور عقیدت کو دیکھیے کہ کریں گے نفسی نفسی اہل محشر حشر میں، لیکن زباں پر میری ہوگا نام سرور تاج والے کا۔ دیدم کو بکو خدا داند، دیدم کو بکو خدا داند، من ندیدم مثال تاج الدین، من ندیدم مثال تاج الدین۔ اور کیا کہتے ہیں مقطع میں فرماتے ہیں کہ گفت سرور بشوق در مجلس، گفت سرور بشوق در مجلس، بندے ذوالجلال تاج الدین، بندے ذوالجلال تاج الدین۔ اردو میں ترجمہ کر دوں، اردو میں ترجمہ کر دوں اس کا، یہ فارسی ہے نا کہ دید ام کو بکو خدا ناداند من ندیدم مثال تاج الدین، اردو میں ترجمہ کر رہا ہوں، بیدم وارسی کے شعر سے کر رہا ہوں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وہ کہتے ہیں کہ جہاں میں اپنی نظر سے گزرے، جہاں میں اپنی نظر سے گزرے ہزاروں خوشرو حسین لاکھوں، جہاں میں اپنی نظر سے گزرے ہزاروں خوشرو حسین لاکھوں، مگر نہ دیکھی یہ شان و خوبی، مگر نہ دیکھی یہ شان و خوبی، جدا ہے سب سے ادائے تاج، جدا ہے سب سے ادائے تاج۔ اللہ اس محفل کو قبول فرمائے اور ہمارے نجات کا اسی محفل کو ذریعہ بنائے۔ السلام۔ یہ محفل دو شخصیت سے منسوب ہے۔ آپ نے ایک جامع تذکرہ سرکار تاج الاولیاء کا سنا حضرت مولانا احمد ابدالی صاحب سے، اور جو دوسری عظیم المرتبہ شخصیت ہے میں چاہوں گا کہ ان پر میں روشنی ڈالوں۔ ان کی سوانح بیان کرنے سے پہلے کچھ اشعار تحت میں آپ تمامی حضرات سماعت کر لیں۔ ابھی تھوڑی دیر پہلے میں عرس مخدوم سمنا سے فارغ ہو کر ناگپور پہنچا۔ حاجی صاحب کی طرف سے دعوت آئی اور میں حاضر ہوا۔ حاجی صاحب قابل مبارکباد ہیں، پورے ناگپور میں کوئی اشرفی تو ایسا ہے کہ جو اظہار عقیدت و محبت کرتا رہتا ہے،
ہر مرید کو، ہر شیخ کو، ہر مرید کو ہر عقیدت کو اظہار چاہیے، کھل کے کرنا چاہیے۔ تصوفانہ دائرے میں اگر میں ایک بات کہوں تو یہ کہ ہر مرید کو اپنے پیر کے عرس میں جانا فرض ہے۔ یہ شاید کسی کو سمجھ میں آئے، یہ عارفانہ اور تصوفانہ لہجہ ہے۔ خیر یہ تو ہم سب کے پیروں کے پیر کا عرس، مخدوم کا عرس ہے۔ کچھ اشعار سنیے گا کہ ولایت کے چمن کی تازگی مخدوم سمنا ہے۔ یہ سنیے گا جامعی صاحب، عبد الحمید صاحب، مظفر صاحب، یہ شعر سننا ہے بہت غور سے اور بہت سمجھ کے سنیے گا۔ یہ شعر اعلیٰ معیار کی شاعری ہے۔ ولایت کے چمن کی تازگی مخدوم سمنا ہے، دیار ہند میں فیض علی مخدوم سمنا ہے۔ دیار ہند میں فیض علی مخدوم سمنا ہے۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ ابد تک قاری صاحب، ابد تک جس سے مہکیں گے مہینے، سال اور صدیاں۔ ابد تک، 50 60 70 سال نہیں، ابد تک جس سے مہکیں گے مہینے، سال اور صدیاں، مدینے کے چمن کی وہ کلی مخدوم سمنا ہے۔ مدینے کے چمن کی وہ کلی مخدوم سمنا ہے۔ اور یہ شعر دیکھیے کہ لگا کر تخت کو ٹھوکر، لگا کر تخت کو ٹھوکر لباس فقر اپنایا۔ لگا کر تخت کو ٹھوکر لباس فقر اپنایا، دل مسلم کو ایک نور خودی مخدوم سمنا ہے۔ دل مسلم کو ایک نور خودی مخدوم سمنا ہے۔ اور آپ لوگ مرید ہوں گے مخدوم کے شہزادوں سے، یا آپ کو خلافت حاصل ہوئی ہوگی مخدوم کے شہزادوں سے، کہیں نہ کہیں عقیدت جڑی ہوئی ہے۔ آپ اپنے مشائخین کو نگاہوں کے سامنے رکھیں اور یہ شعر دیکھیے کہ نسب میں ہے منور آیت تطہیر کے تارے۔ نسب میں ہے منور آیت تطہیر کے تارے، نگاہ و روح کی پاکیزگی مخدوم سمنا ہے۔ نگاہ و روح کی پاکیزگی مخدوم سمنا ہے۔ جہان فکر و فن جس کی تجلی سے ہوا روشن۔ جہان فکر و فن جس کی تجلی سے ہوا روشن، وہ ماہتاب علوم حیدری مخدوم سمنا ہے۔ وہ ماہتاب علوم حیدری مخدوم سمنا ہے۔ اور شعر دیکھیے گا حاجی صاحب کہ ہیں جبریل امی بھی جن کے نانا جان کے خادم۔ ہیں جبریل امی بھی جن کے نانا جان کے خادم، کچھوچھا میں وہی سبط نبی مخدوم سمنا ہے۔ کچھوچھا میں وہی سبط نبی مخدوم سمنا ہے۔ اور ہم لوگ اہل بیت کی کشتی میں سوار ہیں، نہ چھوڑیں گے کبھی ان کی محبت کے سفینے کو، چاہے جیسی بھی ہوا چلے، یزیدیت کی ہوا چلے، ناصبیت خارجیت کی ہوا چلے، ہم نہ چھوڑیں گے کبھی ان کی محبت کے سفینے کو، ہمیں تو مظہر نوح نجا مخدوم سمنا ہے۔ ہمیں تو مظہر نوح نجا
مخدوم سمنا ہیں۔ اور یہ شعر دیکھیں کہ مولانا عبدالحمید صاحب یہ دیکھیے کہ عروج اشرفیت کو، عروج اشرفیت کو، میں چاہوں گا کہ ہمارے سمیر بھائی اس شعر کو ریل بنا کے ڈالیں کہ عروج اشرفیت کو گھٹا سکتے نہیں حاسد۔ قابل غور ہے، عروج اشرفیت کو گھٹا سکتے نہیں حاسد، انہیں کہہ دو کہ وجہ برتری مخدوم سمنا ہے، انہیں کہہ دو کہ وجہ برتری مخدوم سمنا ہے۔ اور حاجی صاحب حشر میں آپ کو کیا کہہ کے پکارا جائے گا پتہ ہے آپ سب کو؟ پکارا جائے گا محشر میں ہم کو اشرفی کہہ کر، پکارا جائے گا محشر میں ہم کو اشرفی کہہ کر، زہ قسمت امام اشرفی مخدوم سمنا ہے، زہ قسمت امام اشرفی مخدوم سمنا ہے۔ اور یہ فریدی مصباحی صاحب کا مقطع ہے کہ کمالات فریدی کیوں نہ چمکیں شعر کے اندر، کمالات فریدی کیوں نہ چمکیں شعر کے اندر، کہ ذہن و فکر کی تابندگی مخدوم سمنا ہے۔ مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان، آپ کے خاندانی بیک گراؤنڈ کو آپ سمجھیے، آپ جس خاندان سے تعلق رکھتے ہیں وہ سلطان ابن سلطان کا گھرانہ تھا۔ سمنان میں آپ کی بادشاہت تھی، آپ کے والد ماجد حضرت سید ابراہیم جو اس تخت کے بادشاہ تھے، ایک زمانے تک بیٹیاں تو تھیں، بیٹا نہیں ہو رہا تھا۔ آپ دعائیں کرتے تھے اللہ سے کہ مجھے کوئی بیٹا ملے۔ عالم خواب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، کہا کہ تجھے بیٹا چاہیے، تجھے بیٹا دیا جائے گا۔ اور پھر ایک دن صبح میں اپنے باغ میں حضرت مخدوم کے والد ماجد اپنی اہلیہ کے ساتھ ٹہل رہے تھے، ایک مجذوب بزرگ آئے، ان کا بھی نام ابراہیم تھا۔ انہوں نے کہا کہ آپ اولاد نرینہ کی تلاش میں ہیں؟ کہا جی۔ کہا آپ کو 2 بیٹا ہوگا، ایک کا نام اشرف ہوگا اور ایک کا نام عارف ہوگا۔ یعنی اس طرح سے میرے مخدوم کی آمد کی بشارت، پیدائش کا تذکرہ، دنیا میں آنے کی بشارتیں محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی دے رکھی تھی اور ان کے ایک ولی نے بھی دے رکھی تھی۔ آپ جب پیدا ہوئے تو جس وقت پیدا ہو رہے تھے اس وقت ایک بزرگ سمنان کے گلیوں میں گھوم گھوم کے کہہ رہے تھے اشرف کی آمد ہو گئی، اشرف کی آمد ہو گئی۔ آپ جب پیدا ہوئے، یہاں پر رک کر کے میں آپ کو بتاؤں کہ مخدوم جس خاندان میں آئے، آپ اس خاندان کی ہسٹری اٹھا کے دیکھیے، آپ دیکھیں گے کہ 5 پشتیں ایسی ہیں اوپر سے، نیچے نہیں، اوپر تک، کہ جو عالم ہوئے ہیں، فاضل ہوئے ہیں، مولانا ہوئے ہیں۔ یعنی مخدوم پاک حافظ ابن حافظ ہیں، عالم ابن عالم ہیں، ولی ابن ولی ہیں۔ ہاں، آپ کے دادا بھی ولی، آپ کے چھٹے دادا بھی ولی، لکڑ دادا بھی ولی، اور حافظ قرآن بھی۔ آپ کا گھر اور آپ کا خاندان جہاں سلطنت کے ساتھ تھا، وہیں آپ کا خاندان علمی سلطنت کے ساتھ بھی تھا۔ 4 سال 4 ماہ 4 دن جب ہوئے تو آپ کی رسم بسم اللہ خوانی کرائی گئی۔ آپ کو خوشی ہوگی کہ مخدوم پاک جب 7 سال کی عمر میں آئے تو آپ نے 1 سال کے اندر حفظ قرآن کر لیا، اور حفظ قرآن کے ساتھ ساتھ
ساتوں قرت کے قاری بھی ہو گئے۔ آج آپ دیکھیے گا کہ مدارس کی دنیا میں ایک بچے کو 8-8 سال، 4-4 سال، 5-5 سال، 3-3 سال قرآن کو یاد کرنے میں لگتا ہے۔ اب وہ زیادہ سے زیادہ قرآن یاد کر لیا ہو گیا، اگر بہت آگے بڑھے تو 1-2 قرت کا علم رکھتے ہیں، مگر میرے مخدوم 1 سال کے اندر حافظ قرآن بھی ہوئے اور ساتوں قرت کے قاری بھی ہو گئے۔ ساتوں قرت کے قاری بھی ہو گئے مخدوم پاک۔ اس سے ہمیں کیا سبق میں ملا؟ ہمیں سبق یہ ملتا ہے کہ ہم سب کو بھی قرآن سے گہرا تعلق رکھنا چاہیے۔ ہم سب قرآن کو گھر کے اس حصے میں رکھتے ہیں جہاں مکڑی کے جالے لگے ہوئے ہیں۔ بات جب آتی ہے تو ہم نعرہ مخدوم لگاتے ہیں، لگانا بھی چاہیے، لیکن وہیں یہ بھی دیکھنا چاہیے کہ میرے مخدوم کی سیرت کیا تھی، میرے مخدوم کے کارہائے نمایاں کیا تھے، ان کی معمولات زندگی کیا تھی، قرآن سے کتنا گہرا تعلق تھا۔ اسی طرح ہم سب کو قرآن سے گہرا تعلق مضبوط رکھنا ہے۔ وہ ساتوں قرت کے قاری ہوئے 14 سال کی عمر میں، معلوم ہے حضرت مخدوم اشرف سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمۃ و رضوان تمام علوم عقلیہ اور نقلیہ اور مروجہ سے پر کامل دسترس حاصل کر لی۔ پھر آپ کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے تو آپ نے 10 سال کم و بیش والد صاحب کی جگہ پر رہ کر سلطنت کی بادشاہت کی۔ بادشاہ رہے 10 سال۔ آج کے ڈیٹ میں اگر شہر کے کسی خطے کی چیئرمینی مل جائے، کوئی کرسی چھوڑے گا؟ بلکہ وہ چاہے گا کہ ایک بار اگر 5 سال پور جائے تو پھر ہم اس کے حقدار ہو جائیں۔ گاؤں میں کوئی پردھان کی کرسی چھوڑنا گوارا نہیں کرتا، اس کے لیے گولیاں چلاتا ہے، پیسے بانٹتا ہے کہ ہم کیسے بھی کر کے جیت جائیں۔ مگر مخدوم سمنان کی سلطنت کے 10 سال بادشاہ رہے اور اچانک نہیں، دل تصوف کی طرف مائل رہتا تھا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ آپ نے یہ فیصلہ لیا کہ ہم اپنے مرشد کی تلاش میں نکلتے ہیں، اپنے مرشد کی تلاش میں نکلتے ہیں۔ دل بڑا بے چین رہتا تھا۔ اچھا، وہ جو 10 سال آپ نے بادشاہت کی، آج کسی کو کرسی مل جائے تو وہ گھوس لیتا ہے، وہ سود کر لیتا ہے، وہ دادا گیری کرتا ہے، وہ اپنے آپ کو سمجھتا ہے کہ ہم بہت بڑے کرسی پہ فائز ہیں تو اس کا ناجائز فائدہ اٹھائیں۔ مگر مخدوم نے 10 سال میں انصاف قائم کیا، سمنان میں علم پھیلایا۔ میرے مخدوم نے سمنان میں علم پھیلایا۔ ہم سب کو بھی سیرت کے اس حصے سے سبق حاصل کرنا چاہیے۔ پھر ماں کی اجازت لے کر آپ سمنان سے بنگال کی طرف نکل پڑتے ہیں، سمنان سے بنگال کی طرف نکل پڑتے ہیں۔ یہاں سے ایک چیز ہمیں یہ ملا کہ آپ کہیں بھی سفر کرو، کہیں بھی جاؤ تو ماں کی اجازت ضروری ہے۔ میرے مخدوم نے ماں سے اجازت لی اور اپنی سلطنت کو اپنے بھائی عارف کے حوالے کیا۔ پھر آپ رخت سفر باندھتے ہیں، جہاں جہاں بھی آپ گئے وہاں کے بزرگوں کی بارگاہ میں حاضری آپ نے دی، وہاں کے بزرگوں کی بارگاہ میں آپ نے حاضری دی، اور وہاں سے حاضری دینے کے بعد آپ جب دہلی پہنچے اور دہلی سے پھر آپ پنڈوا کی طرف نکلے تو راستے میں ہمارا بہار پڑتا ہے، ہم بہار سے تعلق رکھتے ہیں۔ بہار میں ایک جگہ ہے نالندہ ڈسٹرکٹ ہے، تو نالندہ ڈسٹرکٹ کے احاطے میں ایک گاؤں آتا ہے بہار شریف جو قصبہ ہے، وہاں آرام فرما ہے مخدوم جہاں شیخ شرف الدین یحییٰ منیری۔ آپ کا عالم ایسا تھا کہ ان کے انتقال کا وقت آ گیا تھا، تو آپ نے اپنے مریدوں سے کہا کہ ایک سید زادہ آ رہا ہے جو تارک السلطنت ہے، سلطنت کو ترک کر کے آ رہا ہے، حافظ قرآن ہے، قرأت سبا کا قاری ہے، وہی میرے نماز جنازہ پڑھائے گا، میرے جنازے کی نماز وہی پڑھائے گا۔ بالآخر ایسا ہی ہوتا ہے، مخدوم شیخ شرف الدین یحییٰ منیری
سلطان المحققین اور متکلمین ہیں، آپ کے جنازے کی نماز مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی نے پڑھائی۔ ولی کا ولی سے کیسا تعلق ہوتا ہے روحانی، یہ روحانی کنیکشن دیکھیے، روحانی کنیکشن آپ کا اسی وقت ہوگا جب آپ کا دل صاف ہوگا۔ آپ چاہیے گا کہ بابا تاج الدین سے ہمارا روحانی کنیکشن ہو جائے، دل سے دل مل جائے، ہم کچھ کہیں وہ سن لیں اور ہمیں بھی الہامی طور پر باتیں اترتی رہیں، تو آپ کے دل کا صاف ہونا ضروری ہے۔ کس کس چیز سے؟ کینے سے، حسد سے، بغض سے، تمام تر فتنوں سے، تبھی جا کے وہ دل روشن ہوتا ہے، اور جب دل روشن ہوتا ہے تو اس پر نور کی بارشیں ہوتی رہتی ہیں۔ تو ایک ولی کا رابطہ یہ ہوا کہ ارے انہوں نے ایسے ہی خبر دے دی کہ ایک آ رہا ہے، کوئی رابطہ بھی نہیں فون سے، فون تو آپ ہے نا، اس ٹائم تو کوئی فون نہیں۔ بہرحال آپ نے جنازے کی نماز پڑھائی۔ جنازے کی نماز کے بعد حضرت مخدوم شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کا ہاتھ قبر انور سے باہر نکل آیا۔ بولو گے کہ ولی مر کے مٹی میں مل گئے، ہاتھ باہر نکل آیا۔ اب لوگوں نے کہا کہ یہ ہاتھ باہر کیوں نکل آیا، کیا بات ہے؟ لوگوں نے کہا کہ اب یہ راز وہی بتائیں گے جو جنازہ پڑھائے ہیں، جو جنازہ پڑھائے ہیں وہ کمال والے ہوں گے تبھی تو جنازہ پڑھائے ہیں۔ لوگ مخدوم سمنانی کے پاس آئے، وہ چلہ کش ہو گئے تھے وہاں پر، کہا حضور ہاتھ باہر نکل آیا، کیا بات ہے، کیا راز ہے؟ تو مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی نے فرمایا کہ عالم غیب سے ایک کلاه مبارک حضرت مخدوم شیخ شرف الدین یحییٰ منیری کو عطا ہوا تھا۔ دیکھیے گا غور سے، عالم غیب سے، اور انہوں نے تم لوگوں سے کہا تھا کہ جب میں انتقال کر جاؤں تو تدفین کے ساتھ ساتھ یہ کلاه مبارک بھی میری قبر میں رکھ دینا، تم لوگ بھول گئے ہو، اسی کو لینے کے لیے مخدوم نے اپنا ہاتھ باہر کر دیا ہے۔ اب آپ دیکھیے کہ اللہ کے ولی کو کتنا پاور ہوتا ہے، یہ قبر میں ہے اور ٹوپی نہیں رکھی گئی تو ہاتھ باہر نکال دیا، اوپر کا علم۔ اب مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی کے روحانی پاور کا عالم ایسا ہے کہ ان کے مریدوں نے کہا تھا کہ حضور کاہے ہاتھ نکلا، کیوں نکلا؟ تو آپ نے فرمایا کہ وہ کلاه جو عالم غیب سے عطا ہوا تھا وہ نہیں رکھا، اس لیے مخدوم مانگ رہے ہیں شیخ شرف الدین یحییٰ منیری، ان کو بھی پتا ہے کہ ٹوپیے مانگ رہے ہیں، کلاه مبارک ہی مانگ رہے ہیں، یہ کیسا پاور ہے۔ پھر مریدوں نے وہ کلاه ہاتھ میں رکھا تو ہاتھ اندر چلا گیا۔ آپ وہاں چلکش ہوتے ہیں مخدوم شیخ وحد الدین اشرف جہانگیر سمنانی، پھر وہاں سے عالم مراقبہ میں مخدوم بہاری علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ آپ کو وہاں جانا ہے جو پنڈوا کہلاتا ہے۔ آپ جب پنڈوا کی طرف نکلے تو میرے مخدوم ابھی مرید بھی نہیں ہوئے تھے، اب پاور، روحانی پاور کا عالم کتنا نرالا دیکھیں۔ عالم یہ تھا کہ ابھی مرید بھی نہیں ہوئے، پاور یہ ہے کہ جب وہ پنڈوا پہنچنے والے تھے تو حضرت علاؤ الاقبال الدین کہتے ہیں کہ مخدوم وحد الدین اشرف جہانگیر سمنانی کے آنے سے پہلے خضر علیہ السلام نے 70 بار ان کے آنے کی بشارتیں سنائی ہیں۔ کتنی بار؟ 70 بار۔ اور پھر کیسا مرید، کیسا پیر، حضرت علاؤ الاقبال پنڈوی وہ پالکی لے کر کے پنڈوا کے بارڈر پہ گئے تھے استقبال کرنے کے لیے، پالکی لے کر کے، وہ پالکی جو شیخ سراج الدین اخی آئینہ ہند نے اپنے مرید حضرت علاؤ الاقبال الدین کو دیا تھا، اسی پالکی کو لے کر مخدوم وحد الدین کا استقبال کرنے ان کے مرشد جا رہے ہیں۔ پھر لائے، استقبال کر کے لائے، آپ کو رکھا، سینچا، سوارا، اور سوار کر کے پھر حضرت علاؤ الاقبال الدین نے کچھوچھا کو دے دیا۔ مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان کا یہ اس سراپا قدس ہے۔ آپ کے روحانی فضل و کمال، علمی فضل و کمال، آپ کو پتہ ہے مخدوم صرف
جنات ہی نہیں بھگاتے ہیں۔ کچھ لوگ یہ سمجھ رکھے ہیں کہ مخدوم پاک صرف بس وہاں چلا کرو بھوت بھگایا جاتا، جنات بھگائے جاتے ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ مخدوم پاک مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی وہ فقیہ بھی ہیں اور فقیہوں کے امام بھی ہیں، محدث بھی ہیں اور محدثین کے اس وقت کے امام بھی ہیں، آپ متکلم بھی ہیں اور متکلمین کے امام بھی ہیں۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ میرا مخدوم صرف ایسا نہیں کہ کسی کی زبان کھینچ لی، کسی کو اپنی زندگی عمر کے ایک حصہ دے دیا، مردے کو زندہ کر دیا، یہ سب کرامتیں آپ سنتے ہیں، مگر یہ بھی سنیے کہ میرا مخدوم جس شہر میں جس ملک میں گیا وہاں کی زبان میں مخدوم پاک نے کتابیں لکھ دی۔ اسلام کا ایسا کام کیا مخدوم نے۔ اس وقت کے مجدد اعظم حضرت مخدوم سید اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمۃ و رضوان ہے۔ باخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صلاۃ والسلام پڑھ لیجیے۔ سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ما، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اے شہ سمنان غوث عالم و پیر خدا، عالم و پیر خدا، صاحب فضل و عطا، سر چشمہ جود و سخا، سر چشمہ جود و سخا، تیرے در پر تیرا منگتا دست بستہ ہے کھڑا، دست بستہ ہے کھڑا، لاج رکھ لے، لاج رکھ لے میرے داتا، میرے خالی ہاتھ کا، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، سرورا شاہ کریمہ شہر یارا اولیاء صاحب عز و وقار، صاحب عز و وقار، اے گل باغ ولایت دونوں عالم کی بہار، دونوں عالم کی بہار، ہوں خزانے غم کے ہاتھوں آج کل زار و نزار، آج کل زار و نزار، تیری چوکھٹ، تیری چوکھٹ پر کھڑا ہوں، ہاتھ باندھے اشک بار، سرورا شاہ کریمہ دستگیرہ اشرفا، سرورا شاہ کریمہ ایک طریقے پر نہیں رہتا کبھی دنیا کا حال، رہتا کبھی دنیا کا حال، ہر کمال را زوالو، ہر زوالو را کمال، ہر زوال را کمال، کٹ گئیں فرقت کی راتیں اب تو ہو روزے وصال، اب تو ہو روزے وصال، ہاں نکل،
ہاں نکل اے آفتاب حسن اے مہر جمال سرورا شاہ کریمہ دستگیرا اشرفا سرورا شاہ کریمہ دستگیرا اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں سرورا شاہ کریمہ دستگیرا آ گئے ہیں اب عداوت پر بہت اہل زمن پر بہت اہل زمن ایک میں ہوں ناتواں اور لاکھ ہیں رنجو محن لاکھ ہیں رنجو محن سید محتاج کی سن لے برائے پنجتن سن لے برائے پنجتن بول بالا ہو تیرا آباد تیری انجمن سرورا شاہ کریمہ دستگیرا اشرفا سرورا شاہ کریمہ دستگیرا اشرفا حرمت روح پیمبر یک نظر کن سوئے ماں سرورا شاہ کریمہ دستگیرا اشرفا سرورا شاہ کریمہ دستگیرا علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات طلع البدر علینا من ثنیات الوداع وجب الشکر علینا ما دعا للہ داعی یا نبی سلام علیکا یا رسول سلام علیکا یا حبیب سلام علیکا صلوات اللہ الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم
ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم إن رحمة الله قريب من المحسنين وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا مولانا محمد معدن الجود والكرم عليه وصحبه وسلم صلاة وسلاما عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم. کریمہ کارسازہ بندہ نوازہ مولا پاک پروردگار 5 قرآن شریف اور 7000 مرتبہ کلمہ شریف جو کچھ یہاں پہ پڑھا گیا سنا گیا سنایا گیا مولا جو کچھ حاضر ہے سب کو قبول فرما لے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ ناز میں تحفۃ النظر مولا قبول فرما لے. جو کمی رہ گئی ہو جو غلطیاں سرزد ہو گئی ہوں مولا اسے معاف فرما. حضور اکرم کے وسیلے سے تمام رسولان اعظام انبیاء اعظام صحابہ کرام اہل بیت اعظام تابعین تبع تابعین ائمہ اولیاء مومنین مومنات مسلمین مسلمات کے ارواح پاک و نظر قبول فرما لے. خصوصیت کے ساتھ جتنے سلاسیل ہیں ہر سلاسیل کے ہر مشائقین کو نظر مولا قبول فرما لے. بالخصوص حضرت تارک سلطنت محبوب یزدانی عارف باللہ حضرت مخدوم اشرف جہانگیر سمنانی علیہ رحمت و رضوان کی روح پاک کو نظر و قبول فرما لے. شہنشاہ افتقلیم حضرت سرکار سیدنا بابا تاج الدین علیہ رحمت و رضوان کی روح پاک کو نظر و قبول فرما لے. شہر ناگپور میں آرام فرما لے. تمام بزرگان دین کے ارواح پاک کو نظر مولا قبول فرما لے. مولا تبارک و تعالی اس فاتحے میں جس نے جس طرح سے شرکت کی ہے مولا سب کے عمر میں علم میں برکتیں عطا فرما. حاجی سہیل پٹیل صاحب کے شہزادے زبیر بابو جس کی آج یوم پیدائش بھی ہے مولا ان مخدومین کے صدقے میں انہیں صحت کلی عطا فرما تندرستی عطا فرما عمر میں علم میں برکتیں عطا فرما آفات و بلیات سے محفوظ رکھ مولا. یہاں پہ جتنے حاضر ہیں مخدوم کا صدقہ عطا فرما دے. جو جس مقصد کے ساتھ آیا ہو مولا اس میں کامیابی عطا فرما. مولا جب تک زندہ رکھ بزرگوں کا وفادار بنا کے رکھ مولا. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین الحمد للہ.